کیس کچھ یہ تھا کہ جوان بچی تھی, ایک ہی بچہ تھا, چھوٹا بچہ اس کا, وہ بیوہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے سسرال والے سسر یہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک مرے ہوئے خامد کے چھوٹے بھائی جو کہ اس سے بہت چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, اس سے شادی کر لی. صحیح. اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ تو میرے بچوں جیسا ہے, میں نے اس کو ہاتھوں سے نہلایا ہوا ہے, کھلایا ہوا ہے, ہاؤ کین ہی بی مائی ہسبینڈ. اس پہ وہ خاندان والے ناراض ہو کے انہوں نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا. اور اٹ سو ہیپن کہ اس کے پاس کوئی اتنے ذرائع بھی نہیں تھے. دوبارہ تھاندار صاحب آئے, ایک پیشی, 2 پیشی, 3 پیشی. اچھا کہ جی وہ مل نہیں رہا جی, میں نے ادھر ریڈ کیا, ادھر کہانیاں جو بتا. ٹھیک ہے. پھر میں نے ایس پی کو بلایا, اس کو بھی 2-3 ٹائم دیے پیشیاں, وہ بھی ادھر ادھر کے جی نہیں مل رہا. ایس پی واز اے ینگ بوائے, ینگ مین. پھر ادھر ہائیسٹ جو پولیس آفیسر تھا, ڈی آئی جی تھا, اس کو بلا لیا میں نے پرسنلی. میں نے کہا بھائی یہ کیا آدمی, وائی از دی اسٹیٹ آف پاکستان ان ایگزسٹنس if the highest court of the province cannot recover a child of 3-4 years. رائٹ. اور یہ فائل پڑے. رائٹ. انہوں نے کہا نہیں جی یہ کیسے, میں یہ کر دوں گا. وہ اس نے بھی 2-3 پیشیاں, اور پھر ایک دن منہ لٹکا کے آ گیا. دیٹ واز دی ٹائم وین آئی فیلٹ کہ اب میں کیا کروں, آئی جی بلاؤں, اس کو بلاؤں, یہی جواب دے گی پولیس. somehow مجھے فیلنگ ہوئی کہ دس ریسپونڈنٹ فیلو, دس ہی از کنیکٹڈ, ہی از اے بگ وگ, اور اس کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ پولیس والے شکلیں بنا کے آ رہے ہیں. تو پھر سڈنلی کورٹ میں ہی مجھے خیال آیا, اور میں نے ڈی آئی جی کو کہا کہ میں آرڈر لکھانے لگا ہوں, اس کی کمپلائنس آج ہی مجھے چاہیے. آرڈر میں نے یہ کیا کہ یہ بچی ڈی آئی جی صاحب اپنی جیپ میں اپنی حفاظت میں تھانے میں لے کے جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بیان کے اوپر تھانے دار جو ہے وہ 365A کا پرچہ درج کرے گا. ٹھیک ہے. ارسپیکٹو کہ جی مرد ہیں عورتیں ہیں, جس جس کو یہ نیم کرے گی وہ لکھے گا. ٹھیک ہے. کاپی آف دی ایف آئی آر ول بی پروڈیوس بفور می. ٹھیک ہے. ٹمارو اور ڈے آفٹر, اور اس کو لے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو بٹھایا, اس کو لے گئے, اور اگلے دن بچہ آ گیا. ٹھیک ہے. سسر صاحب آ گئے, نندیں آ گئیں, وہ بھی جوان بچیاں تھیں, اور وہ چیخو پکار ہنگامہ کورٹ میں کہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے, تو اس کو ہم سے نہ لیں, ہم سے. وہ کورٹ روم میں لیٹ کے, جو کہ مجھے بہت برا لگا, آلموسٹ پروسٹریٹ کر, سجدہ کر کے. میں نے کہا بیٹی کھڑی ہو جاؤ. پہلا کام تو میں نے کیا, میں نے کہا اندر اے سی چلاؤ میرا. میں چیمبر سے کورٹ میں آتا تھا تو اے سی بند کرا, ایسے بجلی ضائع ہو رہی ہے. تو میں نے عدلی کو کہا کہ اس کو لے جاؤ, بچہ بھی اندر جائے, ماں بھی جائے. میں نے کہا تم بے شک گھنٹہ دو اس کے ساتھ, اندر جو تیرے آگ لگی ہوئی 2-3 سالوں. تو میں کورٹ میں کہا کہ آئی ول ٹیک اپ دس کیس ایٹ 1 o'clock. یہ کوئی صبح کا ٹائم تھا. میں نے کہا 2-3 گھنٹے. خیر وہ اندر گئی, میں نے کہا چائے بسکٹ چاہ پانی ہو گیا. تو 1 o'clock پھر وہ سارا ہنگامہ, شور, وکیل, ساری بار ایسوسیشن, یہ جناب لٹتے. تو میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا یار دیکھو اللہ رسول کے ماننے والے ہو, مجھے یہ بتا دو کہ 7 سال کے بچے کی کسٹڈی اگر وہ سنی فقہ کا ہے تو اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ جی وہ ماں کے پاس رہے. صحیح. اور 7 سال کے بعد پھر اگر گارڈین جج دیکھے تو اس کی ٹرانسفر کر سکتا ہے, دادا کو دے یا باپ کو دے یا یہ کرے. صحیح. تو میں نے بیٹیوں کو کہا, میں نے کہا آپ سجدے کر کے یا ہاتھ جوڑ کے مجھے خدا کے قانون کے خلاف جانا چاہتی ہیں, میری قبر خراب کر رہی ہیں. جی جی. میں تو نہیں یہ کروں گا, چاہے جو مرضی کر. صحیح. میں نے کسٹڈی کہ جی یہ لے کے کراچی چلی جائے گی ادھر. میں نے کہا ہاں اس کا علاج ہے. میں اس کو پابند کر دیا کہ تم ملتان بینچ کی جورسڈکشن سے باہر بچہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. بٹ 15 days, ود ان 15 days سسرال والا دادا اگر چاہتا ہے گارڈین جج سے پٹیشن کرے اور اس سے انٹرم کسٹڈی ریگولیٹ کر لے. میرا تو کام اتنا تھا, ہیبیس کارپس. بالکل صحیح.
وہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ سن 95 اور آج 2018 ہے 23-24 سال کا کہ سڈنلی فلیٹ، اور وہی ایک طریقہ تھا 365A آپ پڑھو جی پی پی سی کی تو اس میں سزائے موت ہے. صحیح. بچے کو اغوا کیا جائے اس مقصد کے لیے کہ اس کی ناجائز شادی کی جائے یا اس کو مرڈر کر دیا جائے یا اس سے پیسے بٹورے جائیں، اس سے صحیح. اٹس پنشیبل اپ ٹو ڈیتھ. اور اب جب اس نے نندوں کا بھی نام ہے ٹھیک ہے وہ سارے ملے ہوئے تھے، صحیح. بعد میں پتہ چلا. So sir, after this case you felt more confident about your service career, or how did that decision affected your upcoming decisions? میرا فیتھ کنفرم ہو گیا Right. کہ اپنے اندر کہ ایک تو میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور بعد میں میں بیمار ہو گیا تو بڑے وکیل ملتان سے آئے کہ سر آپ کو اس عورت کی دعائیں لگ رہی ہیں. وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. وہ عورت جہاں بھی بیٹھتی تھی تو وہ گلی محلے میں وہ جولی لے کے تو آپ کو دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا کلیجہ ٹھنڈا رکھنا اس کا. صحیح صحیح. اور میں واقعی آلموسٹ آن ڈیتھ بیڈ، میں ایسی بیماری ہو گئی 2001 میں. اللہ نے زندگی لکھی ہوئی تھی تو میں واپس آ گیا. تو یس آئی فیلٹ کنفرمڈ ان مائی فیتھ کہ اگر ضمیر صاف ہے، اندر صاف ہے تو رہنمائی ملتی ہے. وہ دینے والا رہنمائی وہ ہے. مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہتا کہ فلاں درویش میرے خیال میں آئے یا خواب میں آئے، یہ مجھے نہیں، لیکن مجھے ایک دم میں نے کہا لکھو آرڈر 365A کا پرچہ بیچو. اور جب عورتوں کو پکڑ لگی جائے تو پھر بچہ کیوں نہ پروڈیوس ہو. بالکل صحیح. تو وہ ڈی آئی جی بھی پریشان اور ایس پی بھی پریشان کہ یہ جج کیا کر رہا ہے. میں نے کہا یہ پاگل پن کا علاج پاگل پانی ہے. تو یو آر بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از کہ جی جج جس نے اسپائر کرتے ہیں نا، جو میرے نوجوان دوست، تو ان کو اپنا اندر جو ہے نا وہ صاف کرنا پڑے. وہ یہ خیال رکھیں کہ جج شاید انہوں نے 5 سال بعد بننا ہے، بٹ فار دیٹ 5 years they are under scrutiny of God. ڈیوائن آئی ان کو دیکھ رہی ہے. بالکل صحیح. ان کو کلائنٹ کے ساتھ صحیح سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کو منشی کے ساتھ صحیح سلوک کرنا ہے. یہ نہیں کہ منشیانے کا حصہ اپنی جیب میں ڈال دو یا کلائنٹ کو غلط ایڈوائس ہو. سب سے بڑی بددیانتی جو پروفیشنل ڈاکٹر وکیل کر سکتا ہے، غلط مشورہ دینا. بالکل صحیح. تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا ہے. تو پھر جب وہ کرسی پہ بیٹھیں گے تو ان کا انر سیلف کلین ہوگا، تو پھر ایسے ہی جج کامیاب ہوتے ہیں. کامیابی کو اور خوشی کو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کے مطابق کامیابی کو آج کے جو ہمارے ینگ لائرز ہیں وہ کس طرح سے فریم کر رہے ہیں اپنی لائف میں، اور آپ کی جو اپنی پوری لائف کے اوپر جب آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس سے ہاؤ ڈو یو سی دیٹ واٹ از دا موسٹ انٹیگرل پارٹ آف اکمپلشمنٹ اور ہیپینس؟ ہم دیکھیں ایک غلط کانسیپٹ چل پڑا ہوا ہے. میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، نہ میں فلسفی ہوں نہ میں کچھ نہیں، عام سا انسان ہوں. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں خوشی ملتی ہے معاشرے میں دولت اکٹھی کر کے، یا معاشرے میں کوئی عہدہ لے کے، یا معاشرے میں کوئی اور اس قسم کا بڑی گاڑی رکھ کے، ڈیزائنر کلوتھ پہن کے. کم از کم میں اپنی زندگی کے تجربے سے تو یہ باتیں نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا. میں نہ مجھے کبھی خواہش ہوئی ہے ڈیزائنر کلوتھ پہننے کی، نہ مجھے گاڑی میرے پاس آج بھی. میں 2003 میں ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوا تو جو مجھے ریٹائرمنٹ پہ گاڑی ملی تھی میں وہی چلا رہا ہوں. صحیح. اور مجھے بڑی کمفرٹیبل ہے، میں اس کی مینٹیننس صحیح کر دیتا ہوں. بالکل صحیح. مجھے نہیں خواہش کہ 2018 کی گاڑی آئے. ٹھیک ہے. تو اگر خوشی کو ریلیٹ کرنا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں جس کیپیسٹی میں، اور روزی دیانت محنت سے کریں. 2 چیزیں، محنت دیانت، کامیابی بھی آپ کو ملے گی، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کسی بھی رنگ میں. آپ جج بھی بیٹھے ہیں، وکیل ہیں، ڈرائیور ہیں، سب کچھ ہیں. اس کی مخلوق جو اس کے جو ہیو ناٹس ہیں جس کو کہتے ہیں، جس کو ایک آتھر کہیں نے بڑی خوبصورت کہا، چلڈرن آف لیسر گاڈ. جو ہم دیکھتے ہیں بیچارے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے محتاج،
وہ جو خوشی ملتی ہے وہ نہ ڈیزائنر کلوتھ میں ملے گی نہ 8 کنال کے بنگلے میں میری رائے ہے. آپ اپنی ہسٹری دیکھ لیں, بڑوں بڑوں کی دیکھ لیں. آج کل کبھی آپ کو ایسا آدمی ملا ہے اخبار میں یا پڑھا ہے یا رسالہ کہ یہ مغل اعظم کا یہ وارث ہے؟ کدھر ہے وہ؟ 300-400 سال حکومت کرنے والے کدھر ہیں؟ قانون کا کوئی بیٹا یا پوتا یا لکڑ کبھی ملا ہے؟ ملیا میٹ ہو گیا وہ. زندہ کون ہے؟ چھوٹے تھے میرا جہاں تو میں بچے, میرا ایک بیٹا میرا ظاہر, اور تو یہ بچوں کو لے کے تو ہم اپنے, میں قصبے ویکینڈ تھا تو ماں باپ کے پاس ہی جاتا تھا. دادا صاحب کا عرس لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ رش تھا بڑا. تو اس وقت وہ دوسرا کوئی موٹر وے تو تھی نہیں. آئی ایم ٹاکنگ آف ارلی 80s اور سم. ٹھیک ہے. تو بہت رش تھا. تو انہوں نے میری بڑی بیٹی نے پوچھا کہ میں نے کہا یہ عرس ہے. ابو عرس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں. پھر آگے جب پرانا, اس وقت راوی کا پل بھی ایک ہی تھا, ٹھیک ہے, اب تو 3-4 ہیں, ایک ہی راوی کا پل تھا. ٹھیک ہے. تو وہ راوی کا پل کراس کرتے ہیں تو آپ کو مقبرہ جہانگیر اور نور جہاں وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو مدت ہوئی ہے, کبھی گئے ہی نہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ ادھر رش دیکھا ہے آپ نے, ادھر آپ کو کوئی نظر آیا ہے آدمی؟ میں نے کہا وہ بادشاہ تھا بہت بڑا جہانگیر, اور اس کی ملکہ نور جہاں تھی. وہاں الو بول رہے ہیں, کوئی نہیں جاتا. کبھی جاتے ہیں, اچھا دیکھ مقبرہ جہانگیر پہ چلو آم کھاتے ہیں, مالٹے کھاتے ہیں, اوپن سپیس مل جائے. یہ فقیر سویا ہوا ہے, 1000 سال سے سویا ہوا ہے. بالکل صحیح. اس پہ لوگ آج بھی آتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, حاجتیں پوری کرتے ہیں. اور لاہور شہر پہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں مر سکتا. کیوں؟ داتا صاحب کی نیاز چل رہی ہے. لائن میں لگ جاؤ, 2 وقت نہیں, 3 وقت نہیں, 4 وقت کھانا مل جائے گا آپ. بالکل صحیح. بہت تو کون بڑا ہے کس کو؟ کیا آپ مطلب مجھے چوائس ملے بچوں, آپ کیا بننا چاہو؟ بالکل. ظاہر آپ 99 کہیں گے جی کہ بادشاہ اور کوئین, شاید 1% کہیں. لیکن جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں, یوزفل ہوں, یا لوگوں کے لیے اپنے جو ہے وہ کنٹریبیوشن داتا نے کیا کیا, انہیں اللہ کی جو مخلوق ہے نا ہوتی ہے, ارسپیکٹو کہ وہ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, کیا ہیں, ان کو سینے سے لگایا. بالکل صحیح. ان کے دکھ دور کرنے کی کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. نہیں تو دعا دے دی. بالکل کوئی مادی طور پہ نہیں مدد کر سکے تھے. تو میرا آپ کے سوال کے جواب میں نٹشل یہ ہے کہ حلال کی روزی جو محنت سے اور دیانت سے ملے اور خلق خدا کی خدمت جس حد تک بھی کر سکتے, یہ چیزیں آپ کو جو خوشی دیتی ہیں وہ ماڈل, بڑے ماڈل, ڈیزائنر کلوتھ, کوٹھیاں وہ نہیں دیتی ہیں. وہ بیکار, وہ ٹیمپریری ہوتی ہے. جب اس کی مہینے 2 بعد عادت ہو جاتی ہے تو یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ونڈرفل لائف انسائٹس. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. آئی تھنک آئی ول سمرائز the same message that if you really want to succeed in life, you need to be a hard working and you need to be clear conscience. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں نیک نیتی شامل ہوگی تو آپ کی جو ہے وہ کامیابی کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا. اور جب آپ کا جو اسکل ہے, جو لائر ہم بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں, جو پریکٹس کر رہے ہیں, جو جج ہیں, اپنے اسکل کو لوگوں کی بھلائی کے لیے, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر بھی ایک سینس آف سیٹسفیکشن اور جو ہم فلفلڈ لائف کی بارے میں بات کر رہے تھے اس کو آپ ایکسپیرینس کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یور لارڈشپ. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ, کیپ واچنگ یور لارڈشپ.